کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے, اس پہ کوئی مذاقہ نہیں ہے, اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی تو آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے, اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا, یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے, لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار, اللہ کے اسماء کا ذکر, دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ, تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 یعنی 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب, ہم نے زیادتی کی اپنی جانوں پر, اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو البتہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کی. ان دونوں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں یہ دعا کی تھی جب ان کو جو زمین پر اتار دیا گیا تھا. جو ایک لغزش ہوئی تھی وہ بھی عشق و مستی کے اندر وہ لغزش ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے, لیکن ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی نے ضابطے کی کارروائی کے تحت زمین پر اتار دیا. اس کی بھی تکوین حکمتیں تھی, ذریت آدم کو آباد کرنا مطلوب تھا. تو آدم علیہ السلام اور اماں حوا یہ دعا کرتے رہے. تو اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے معافی کا اعلان کر دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی. جہاں تک اس آیت کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے, اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خطائیں اور لغزشیں معاف ہو جائیں تو 2 رکعت نماز توبہ ادا کرے. نماز توبہ ادا کرنے کے بعد اس دعا کو 41 مرتبہ پڑھ لے, 41 ٹائم پڑھے, پوری توجہ سے الہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور اس کو پڑھے, اور پڑھ کے اللہ کے سامنے درخواست رکھتے کہ یا اللہ جو خطائیں لغزشیں دانستہ نادانستہ ہوئی ہیں یا اللہ معاف کر دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ یقینا اس کو معافی عطا فرما دیں گے. جیسے خود اللہ تبارک و تعالی کی بھی ضمانت ہے اور اس کی بھی اعلان رحمت ہے کہ مجھ سے توبہ کرنے والوں کی ہم توبہ قبول کر لیتے ہیں. تو یہ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے, اگر کسی کا ظاہری یا باطنی کو نقصان ہو گیا, مالی یا مانوی کو نقصان ہو گیا, اس نقصان کا ازالہ اور تدارک چاہتا ہے کہ اس کا کوئی تدارک ہو جائے یا وہی چیز پوری واپس مل جائے یا اس سے بہتر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں, اس کے لیے زبردست تاثیر ہے کہ یہی آیت جو ہے وہ 25 مرتبہ 25 ٹائم پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 25 دفعہ یہ کسی بھی ایسے وقت میں جس میں یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے ساتھ اکیلے کمرے کے اندر بیٹھ کے اس کو یہ تلاوت کرنی ہے, اور تلاوت کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو درخواست رکھ دینی ہے کہ اللہ یہ میرا نقصان ہو گیا, اتنا مالی نقصان ہو گیا ہے, یا اللہ اس کا تدارک کر, یا فلاں میری یہ مانوی نقصان ہو گیا ہے, کوئی صفاتی نقصان ہو گیا ہے, اس کے لیے دعا کر دی یا اللہ یہ نقصان ہو گیا تو یہ میرا جو ازالہ کر دے. تو یہ نقصان سے وہ کوئی گناہ بھی ہو گیا, کوتاہی ہو گئی, تو اس طرح کی کسی بھی قسم کا خود اپنا ہو گیا یا آل اولاد میں کسی کا ہو گیا, زبردست تاثیر ہے. 21 دن پابندی سے آپ کو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا مالی اور مانوی کوئی بھی نقصان ہوگا اس کا بہترین تدارک کر دیں گے. یہ اس کے اندر تاثیر ہے.